اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شادی خانہ آبادی کے پرکیف اور پر لطف حالات سے آگاہ کریں گے، اور یقیناً آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ پر کچھ ایسی معلومات اور معرفت حاصل ہوگی جو یقیناً اس سے پہلے آپ کے علم میں نہیں ہوگی۔ لیکن ویڈیو پر جانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے نئے شروع کیے جانے والے چینل آؤ تلاش کریں کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ وہاں پر پیش کیے جانے والے علمی اور تحقیقی ویڈیوز سے بھی مستفید ہوتے رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس چینل بلینڈ آف ہسٹری اور آؤ تلاش کریں کہ ویڈیوز اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرتے رہیں تاکہ علوم آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ بھی حصہ دار بن سکیں۔ تو چلیے اب چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ افروز ہونے کی خبر عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ چکی تھی۔ سابقہ انبیاء کی پیشین گوئیاں، دوسرے مذاہب کے علماء، راہبوں اور حساب کتاب لگانے والے لوگوں کی زبانی بھی، ہر خاص و عام اور مرد و زن بھی آپ کی آمد سے آگاہ ہوتے رہے تھے۔ خواتین عرب میں سب سے ممتاز خاتون بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی ورقہ بن نوفل کی زبانی کہ جس نے کتب سابقہ کا مطالعہ کیا ہوا تھا، رسول اکرم کے اوصاف حمیدہ اور کردار مجیدہ سے آگاہ ہو چکی تھیں۔ لہٰذا رسول اکرم کے لیے بی بی کا اشتیاق روز بروز بڑھتا چلا گیا۔ آخر وہ موقع بھی آ گیا جب آپ نے اپنے مال تجارت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپ کر عملی طور پر رسول اکرم کی ایمانداری، کردار اور شخصیت کا مشاہدہ فرما لیا۔ اب اگلا مرحلہ خواستگاری یعنی شادی کا پیغام بھیجنے کا تھا۔ لہٰذا بی بی نے اپنی اس خواہش کا اظہار ورقہ بن نوفل سے کیا۔ ورقہ نے بی بی کی تصدیق کی اور ان کو خوشخبری دی کہ وہ مطمئن رہیں کیونکہ وہی رسول اکرم کی زوجہ بنیں گی۔ بی بی نے یہ سنا تو اطمینان کی لہر ان کے دل میں دوڑ گئی اور خدشات کی جو پھانس جگر میں گڑی تھی وہ نکل گئی۔ شہزادی ورقہ بن نوفل کے پاس سے شادمانی اور مسرت کا ایک نیا ولولہ لے کر اٹھیں اور اپنے عزم کو مضبوط کر کے اپنی ایک عزیز سہیلی نفیسہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ نفیسہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور بی بی کا مدعا رسول اللہ سے بیان کیا۔ رسول اللہ اس وقت اپنی حیات مبارکہ کے 25ویں سال میں تھے۔ رسول اللہ نے سارا مدعا سنا اور وہی جواب دیا جو کہ ایک نہایت شریف النفس اور نفیس انسان کو دینا چاہیے۔ آپ نے نفیسہ سے فرمایا کہ اس سلسلے میں وہ ان کے تایا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے بات کر لیں اور جو فیصلہ وہ فرمائیں گے انہیں قبول ہوگا۔ لہٰذا نفیسہ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے بات کی۔ جناب ابو طالب مزاج نبوت سے آشنا تھے، لہٰذا بی بی خدیجہ کی عفت و پاک دامنی اور طاہرانہ صفات کے مد نظر اس درخواست کو منظور فرما لیا۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتے کے پیغام کی پہل جناب ابو طالب علیہ السلام نے کی تھی، اور بی بی صفیہ سلام اللہ علیہا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی ہمشیرہ تھیں، کو پیغام دے کر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس بھیجا تھا۔ بی بی کو اس سے قبل بہت سے رؤسائے عرب اور بے حد مالدار اشخاص پیغام بھجوا چکے تھے جنہیں بی بی ٹھکرا چکی تھیں۔ لہٰذا جب اس تزویج کی اطلاع عام و خاص کو ہوئی تو اس رشتے کی مخالفت بھی بہت ہوئی۔ کفار مکہ کے کچھ خاص لوگوں نے بھی اس رشتے کی شدید مخالفت کی اور اس بات پر ان کی جناب عباس سے اچھی خاصی جھڑپ تک ہوئی۔ جناب عباس بن عبد المطلب نے انہیں ذلیل اور رذیل جیسے القابات سے بھی نواز دیا۔ جب باہمی رضامندی کی منزل طے ہو گئی تو وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جب ان دونوں ہستیوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا تھا۔ ناظرین، بیٹے کی بارات ہو تو باپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ بے مثال خوشیوں اور لازوال مسرتوں کو لیے جب وہ صبح نمودار ہوئی تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خوشی سب سے دیدنی تھی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دلہا بنایا۔ جناب عبد المطلب کی تاریخی قمیض یا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا پیراہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیب تن کروایا، دوش پر جناب الیاس علیہ السلام کی ردا ڈالی، سر پر سیاہ ہاشمی امامہ رکھا، حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی نالین رسول اکرم کے پائے اقدس میں پہنائیں، جناب ابراہیم یا جناب شعیب علیہ السلام کا عصا ہاتھ میں دیا اور انگشت مبارک میں عقیق سبز کی انگوٹھی پہنائی۔ جب جناب ابو طالب علیہ السلام نے رسول اکرم کو تیار کر لیا تو سرداران قریش، بزرگان مکہ، دانشمندان بطحہ، سادات اور نوجوانان بنی ہاشم تلواروں کو برہنہ اور بلند کر کے وقار اور متانت سے رسول اکرم کو اپنے حلقے میں لے کر شہزادی عرب کے دولت سرا کی جانب روانہ ہوئے۔ ادھر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنے گھر کو بے حد و بے حساب مومی شمعوں، فانوسوں، زر و جواہر اور مختلف رنگوں کے پردوں اور فرشوں پر قیمتی قالینوں سے آراستہ کروایا تھا۔ غلام قیمتی حریر و دیباج کے ملبوسات پہنے اور کنیزیں قیمتی اور رنگا رنگ ریشمی ملبوسات اور بالوں میں لولو و مرجان لگائے اور زیورات سے آراستہ بارات کا استقبال کرنے کھڑی تھیں۔ اسلام کی ہونے والی ملکہ اور شہزادی اور کائنات کے مالک کی دلہن کو کس طرح آراستہ کیا گیا ہوگا اس کا چشم تصور ادراک نہیں کر سکتی۔ لاجواب ملبوس جس پہ قیمتی ترین کام کی بہترین صنائی سر چڑھ کر بول رہی تھی، بی بی نے زیب تن کیا ہوا تھا۔ بی بی کے سر اقدس پر سونے کا تاج تھا جس میں عمدہ اور نادر موتی اور جواہر جڑے ہوئے تھے۔ بی بی کو سر تا پا نفیس ترین زیورات سے آراستہ کیا گیا تھا اور آپ کے پاؤں میں سونے کے خلخال، جو ایک نازک اور نفیس جوتا ہوتا ہے، پہنائے گئے تھے جو کہ یاقوت اور فیروزوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ بارات جب بی بی سلام اللہ علیہا کے دروازے پر پہنچی تو مہمانوں نے بے مثال استقبال کیا اور ان کو ایسی کرسیوں پہ بٹھایا گیا جو سونے سے منقش تھیں۔ طرح طرح کے میوے اور عرب کے دولت مندوں کے پکوان اور مشروبات کھانے کے لیے پیش کیے گئے۔ مخصوص مہمانوں کے لیے ایک چبوترا یعنی سٹیج بنا کر کرسیاں لگائی گئیں اور ایک بہت ہی قیمتی کرسی کو سب سے بلند جگہ پر رکھا گیا۔ جب مہمانان گرامی اپنی اپنی جگہوں پر براجمان ہو گئے اور میوہ جات اور مشروبات سے ان کی توازے کر دی گئی تو ایک بلند آواز سب کو سنائی دی۔ یہ آواز بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے چچا اسد بن عمر کی تھی، جو فرما رہے تھے، اللہ کی قسم، آسمان نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا کسی ایسے کا جو محمد سے زیادہ افضل ہو، اس لیے میں نے اپنی بیٹی یعنی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا شوہر قرار دینے اور ہمسر بنانے کے لیے انہی کو پسند کیا ہے، بس تم لوگ اس پر گواہ رہو۔ اس کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور ایک مختصر مگر ایسا فصیح و بلیغ خطبہ نکاح ارشاد فرمایا جو رہتی دنیا تک اپنی مثال ہے۔ اس بے مثال خطبے میں جہاں اللہ کی حمد و ثناء کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اور تعارف ہے، وہیں اس خطبے میں حضرت ابو طالب کے عقیدے کا اظہار بھی ہے۔ سرکار ابو طالب نے فرمایا، اس اللہ کی حمد کہ جس نے ہم کو ذریت ابراہیم، نسل اسماعیل اور اولاد ماد و مضر کے صلب سے پیدا کیا، کعبہ کا محافظ اور حرم کا منتظم مقرر کیا، اور حرم و کعبہ جہاں لوگوں کو امن نصیب ہوتا ہے کو ہمارے حوالے کر کے ہمیں تمام لوگوں کا حاکم بنایا۔ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ شرافت و نجابت اور ذہانت و کمال اور فضل و عقل میں ساری دنیا سے بہتر ہے۔ اللہ کی قسم، ان امور کے علاوہ میرا بھتیجا مستقبل قریب میں جلیل القدر اور عظیم الشان انسان ہوگا، مرتبے اور فضیلت کا اظہار کرے گا۔ ناظرین، جناب ابو طالب کے اس خطبے نے ثابت کیا کہ اس گھر کے پاکیزہ افراد نے کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا اور ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کی ہے۔ اس کے علاوہ جناب ابو طالب کا آخری جملہ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ وہ جناب رسول اکرم کی روحانی منزلت سے بخوبی آگاہ تھے اور رسول اکرم کے موقف یعنی اسلام کی تائید کرتے اور اس پر عمل پیرا تھے۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے اور انہوں نے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی طرف سے خطبہ پڑھا۔
الحمدللہ خداوند عالم نے ہم لوگوں یعنی قریش کو ویسا ہی بنایا جیسا کہ جناب ابو طالب نے ارشاد فرمایا، اور ہمیں فضائل و مناقب سے سرفراز فرمایا جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے۔ ہم لوگ عرب کے سید و سردار اور پیشوا ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ آپ حضرات جملہ مناقب و محامد کے اہل ہیں جس سے کسی کو انکار کی مجال نہیں ہے، اور آپ کے فضل و شرف کا کوئی بھی فرد و بشر منکر نہیں۔ ہم نے خود اس رشتے کو منتخب کیا اور ہم نے چاہا کہ آپ کے فضل و شرف میں شریک ہو جائیں۔ قریش والو گواہ رہو، میں نے خدیجہ بنت خویلد کو محمد بن عبداللہ کے ہمراہ 400 دینار مہر پر بیعت دیا۔ ناظرین، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مہر 400 دینار یا 400 مسکال چاندی مقرر ہوا، اور بعض مورخین کے نزدیک 20 اونٹ یا 400 مسکال سونا تھا، جو کہ رسول اللہ نے شب زفاف فوراً ادا فرما دیا۔ اس مبارک موقع پہ حکم خدا سے جنتوں کو خوب آراستہ کیا گیا۔ حور و غلمان آراستہ تھے، جنتوں کے دروازے کھول دیے گئے تھے، شجر طوبہ سے زر و جواہر نچھاور کیے گئے، زمین سے آسمان تک کی کنیزوں کو زینت دی گئی، ملائکہ سجدہ ریز تھے، اور جبریل نے حکم خدا سے لوائے حمد کو خانہ کعبہ پر لہرایا۔ ندائے غیبی دی گئی کہ اللہ نے طاہر کو طاہرہ اور صادق کو صدیقہ سے بیعت دیا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب حمزہ نے نکاح کے فوراً بعد درہم و دینار نچھاور کیے، اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے کئی مرتبہ آسمان کی طرف چہرہ انور کر کے خدا کا شکر و شکریہ ادا کیا۔ دعوت ولیمہ بھی جناب ابو طالب علیہ السلام نے ترتیب و ادا فرمائی۔ پورے مکہ کو دعوت عام دی گئی، سینکڑوں جانور ذبح کیے گئے، اور یہ دعوت 3 شب و روز جاری رہی۔ جو کوئی اس دعوت میں شریک نہ ہو سکا، اس کے گھر تک ان نعمتوں کو وافر پہنچایا گیا۔ کائنات کی یہ اعلیٰ ترین شادی اعلان نبوت سے 15 سال قبل 10 ربیع الاول کو منعقد ہوئی۔ شادی کے وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک بھی 25 سال ہی تھی۔ رسول اللہ سے نکاح کے وقت بی بی کنواری تھیں، اور اس سے پہلے نہ ہی بی بی کی کوئی شادی ہوئی اور نہ ہی کوئی اولاد ہے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کی تیاری میں جن کتابوں سے مدد حاصل کی گئی وہ یہ ہیں: حیات القلوب علامہ مجلسی، مدارج النبوت شاہ عبد الحق محدث دہلوی، 14 ستارے نجم الحسن کراروی، نقوش عصمت ذیشان حیدر جوادی، ملیکۃ العرب سید کرار حسین، دلائل النبوت بحقی، اور طبقات ابن سعد۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ہماری اسی طرح کی تحقیقی اور علمی ویڈیوز حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے، اور ہمارے چینل کا لنک اور ویڈیوز اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرتے رہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔